اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد۔ اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی۔ پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ درس قرآن کے لیے میں سر ادریس کو دعوت دوں گا کہ وہ درس قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ مکمل کیا تھا۔ کل جو آخری 2 آیات کا ترجمہ ہوا تھا اسے میں دہرا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں جو آج کی جو آیات ہیں پھر ان کے متعلق بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر یا ساتھ اس چیز کے انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، یعنی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی وحی آئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
یہاں تک کل عرض کیا تھا کہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہدایت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کے بارے میں پھر آگے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں تک 5 آیات ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے اور نہ اٹھانے یا لوگوں کے رویے کے اعتبار سے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ جو ابھی ہم نے پڑھ لیا 5 آیات میں، کہ وہ ہے جو جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا، ان کی 5 صفات بتائی گئیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور بن دیکھی چیزوں کو یعنی مانتے ہیں، اور اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ جو کتاب قرآن پاک آئی ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، مکمل یقین۔ کل جس کی تشریح عرض کی تھی کچھ، کہ ایسا یقین کہ بس پھر وہ اسے دنیا میں گناہوں سے روکتا ہے، وہ اسے اس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو گناہ سے روکے یا اس کو نیکی پر ابھارے، اس کا اپنا عقیدہ جو ہے، یقین جو ہے آخرت کا، وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور ان 5 آیات کے بعد اب یہ ایک دوسرے طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کفار میں 2 طرح کے کافر تھے۔ ایک وہ کافر تھے جو ڈھیٹ ضدی تھے، جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بالکل ایمان قبول ہی نہیں کرنا، اور صاف صاف کھلے بندوں کفر کرتے تھے۔ اور ایک وہ کافر تھے جو ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو 2 آیات ہیں ان میں ان کافروں کا اب ذکر ہو رہا ہے جو بالکل یعنی جنہوں نے یہ طے کر لیا ہوا تھا کہ اسلام کو قبول نہیں کرنا، ڈھیٹ ہو گئے تھے، ضدی تھے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، کفر کو اپنا لیا، سواء علیہم، سوا کا مطلب ہے برابر ہے، علیہم، علا پہلے بھی گزر چکا ہے، پر کے معنی دیتا ہے، ہم ان کے لیے، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، آ کا مطلب ہے کیا، کہ یعنی سوال کرنے کے لیے، یا یعنی کہ کے معنی جہاں لفظ استعمال کرنا ہو وہ وہاں اس طرح یہ استعمال آتا ہے۔ حمزہ خالی اکیلا ہے، یہ حمزہ۔ انذرتا، آپ ڈرائیں، ہم ان کو، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر ہیں کچھ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انبیاء کے لیے ڈرانے کا لفظ بہت جگہ آتا ہے، یہ انذار جو ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیر اور نذیر کی صفات میں ذکر ہوتی ہے کہ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ تو یہ جو ڈرانے والا انبیاء کو کہا جاتا ہے، نذیر کہا جاتا ہے، اس کو سمجھ لیں آج، پھر آئندہ آسانی رہے گی۔ دیکھو بچوں، ڈرانے کا جو ہے نا 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ڈرانے کا مقصد جو ہے وہ دوسرے کو خوف زدہ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو پریشان کرنا ہوتا ہے، جیسے چور ڈاکو ڈراتا ہے، لوٹنے والا ڈراتا ہے، کوئی ظالم ڈراتا ہے، کوئی جو جانور بھیڑیا وغیرہ، کوئی کتا، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے وہ انسان کو ڈراتا ہے، اس سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اور ایک اس کے برعکس دوسرا ڈرانا ہوتا ہے جو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ اس کو تعلق فکر ہے، جیسے ماں باپ ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے کہ بچہ اگر نہیں پڑھے گا تو یہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا۔ استاد کو فکر ہوتی ہے اپنے طلباء کے ساتھ کہ اگر یہ محنت نہیں کریں گے تو نتائج غلط ان کے نکل آئیں گے، ان کا وقت ضائع ہو جائے گا، ان کے امتحان میں ناکامی سامنے دیکھنی پڑے گی۔
تو یہ جو محبت سے ڈرانا ہے اس کو انذار کہتے ہیں. انبیاء انسانوں کو، اپنی امتوں کو جو ڈراتے ہیں وہ یہ ہے محبت کا ڈرانا، کہ وہ ان کو متنبع، اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے متنبع کرنے کا، کہ وہ ان کو ڈراتے ہیں اور متنبع کرتے ہیں کہ بھائی جو زندگی تم گزار رہے ہو، اگر تم اسی زندگی پہ اسی انداز سے چلتے رہے آگے جہنم ہے، بہت مشکلات ہیں، آگے بہت سے عذاب ہیں. وہ سارے عذاب اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ راہ تم نے اپنائے رکھی تو انجام یہ ہو جائے گا. تو اس برے انجام سے ڈراتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس سے بچ جائیں. تو ڈرانے کا لفظ تو مجبوری ہے، اردو کے پاس لفظ ہی یہی ہے. تو ورنہ ڈرانے کے جو دو صورتیں الگ الگ ہیں، ایک وہ ڈرانا ہے جو ظالمانہ ہوتا ہے ظلم کی وجہ سے، اور ایک وہ ڈرانا ہے جو شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اس کی فکر کی وجہ سے، اس کی خیر خواہی کے طور پہ ڈرایا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ راہ نہ اپناؤ، یہ عقیدہ نہ اپناؤ، اس عقیدے کو چھوڑ دو ورنہ انجام بہت برا ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم جو ہے اسے پھر برداشت کرنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا بے شک کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، علیہم انذرتہم، کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں. یہاں ایک، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ایک نقطہ ذرا جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جس کو آپ ڈرا رہے ہیں اس کے لیے برابر ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو دعوت کا کام کر رہا ہے اسے ثواب ملے گا، اسے فائدہ ہوگا، دوسرا اگر فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کی اپنی مرضی. اس لیے آپ اگر کسی کو دین سکھاتے ہیں اور وہ نہیں سیکھتا تو اس کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن جس نے کام کیا ہے اس کو ثواب مل جائے گا. تو یہ معلوم یہ ہوا، وہ کہتے ہیں یہاں جو یہ کہا ہے کہ ان کے لیے برابر ہے، تو مطلب یہ کہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، آپ انہیں دعوت دیتے رہیں، آپ کو اپنا انعام ملے گا. ان کے لیے برابر ہے، ان پہ اثر نہیں ہونا، یہ ٹھیک ہے. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم، ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. انشاءاللہ اس کے ساتھ دوسری آیت کل پڑھیں گے اور پھر ان دونوں آیات کے متعلق کچھ چیزیں آپ سے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ آج کے پیغام کے لیے میں گلزارے کا ایک کیمپس سے حنف شکیل کو دعوت دینا چاہوں گی. السلام علیکم. میرا آج کا پیغام قدرت اللہ صاحب کی کتاب ڈپٹی کمشنر کی ڈائری سے ایک واقعہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا. وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا. اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں. رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا. پینشن نہایت معمولی ہوگی. اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا. اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے. چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے تو مجھے شک ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کہ اس میں مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے. چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا. اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلات آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے. اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربے تک ایسے خواہشمندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں. میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربے تلاش کرے جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے.
غلام عباس مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اسے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ میں اس طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو، انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت لجاجت سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی۔ اخیر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اسمبلی کا اختتام ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول جاری رکھے اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔